أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کل ہم لوگوں نے قربانی کے تعلق سے کافی ساری چیزیں جانی تھی۔ آج ہم لوگ ایک مسئلے پہ بات کریں گے قربانی کے تعلق سے کہ بھائی جو یہ ہے کہ جو اگر کسی بھی شخص کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہو تو کیا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا لوگوں سے پیسے لے کر قربانی کر سکتے ہیں، لوگوں سے ادھار لے کے جو ہے قربانی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے۔ تو کیا ہے کہ جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی کہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو رکھنے کے باوجود مطلب انسان اس قابل رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ جو ہے آرام سے بکرا ذبح کر سکتا ہے یا پھر حصہ لے سکتا ہے، تو کیا ہے کہ اگر بھائی وہ اس قابل ہے کہ یہ سب چیزیں انجام دے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرواتا ہے، نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ اتنی بڑے جو فوائد ہیں، ثواب ہے، اس سے ہی وہ محروم رہ جا رہا ہے۔ میں نے کل آپ لوگوں کی جب کلاس لی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی قربانی کرانے کی کیا کیا جو ہے ثواب ہے، کیا کیا فضیلت ہے۔ تو وہ سب سے پہلے کیا ہے، وہ اسی جو ہے ثواب سے ہی کیا رہ جا رہا ہے، محروم رہ جا رہا ہے، مزید کہ وہ گناہ گار اور جہنم کے حقدار بھی ٹھہر رہا ہے۔ وہ کیا ہے، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کروا رہا تو وہ جہنم کا بھی حقدار ٹھہر رہا ہے اور گناہوں کا بھی ذمہ دار ٹھہر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو قربانی کرانے میں جو فائدے ہوتے ہیں، جو اتنی ساری حدیثیں ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں، جو رب نے ثواب دیا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بھی محروم رہ جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، قربانی نہ کروانے کی بات ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ اگر بھائی جو اب اگر ہمیں کروانی ہے قربانی، اگر ہمیں کروانی ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم لون لے سکتے ہیں یا پھر ہم سامنے والے سے ادھار لے کے قربانی کرا سکتے ہیں؟ تو ہم وہ لوگ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، سامنے والے سے پیسے لے کے یا اپنی کوئی بھی چیز بیچ کر یا پھر لون لے کر ہم کیا کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اگر ہم اس قابل ہیں، مطلب ہم لوگ صاحب نصاب ہیں، جو شریعت نے قربانی کرنے کے لیے جو چیزیں واجب کی ہیں کہ جو انسان ان چیزوں کے قابل ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو وہ چیزیں بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف جانیں گے۔ تو اسی پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یاد رہے کہ جس شخص پر شرعی اصولوں کے مطابق قربانی واجب ہے، اس پر قربانی کے متعلق مسائل سیکھنا بھی لازمی ہے۔ یعنی کہ جس شخص پہ یہ جو ہے ذبح کرانا، چاہے جانور ذبح کرانا ہو یا کچھ بھی حصہ لینا ہو، اگر وہ کوئی بھی چیز واجب ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ تمام مسائلوں کو جانے۔ اور اب بہت سے ایسے مسلمان ہیں، بہت سی ہماری ایک ایسی قوم ہے جو بالکل ان تمام چیزوں سے دور ہو چکی ہے، مسائلوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وجہ سے ایسے ثواب سے انعامات جو قربانی کرانے میں ملتے ہیں ان سے بھی وہ جو ہے محروم رہ جا رہی ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک تعداد ایسی ہے جن کی دینی معلومات کا حال یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف مالک نصاب افراد پورے گھر کی طرف سے ایک ہی جو ہے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ ایسے بہت سی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 12 لوگ ہیں ایک ہی فیملی میں اور وہ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود بس ایک ہی بکرا آ جا رہا ہے اور سب کی طرف سے قربانی ہو جا رہی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنے آپ میں سب کے سب صاحب نصاب ہیں۔ اگر 12 لوگ صاحب نصاب ہیں تو 12 بکرے آنے چاہیے۔
लेकिन एक ही बकरे में सब करवा देते तो ऐसा हरगिज भी जो है नहीं होगा। तो वही बताया जा रहा है कि एक ही बकरे से जो है ना कुर्बानी दे देते हैं। और कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए, जो मतलब जानवर, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए कि ऐब की वजह से कुर्बानी नहीं होगी, यानी कि अगर किसी जानवर के अंदर कोई भी ऐब है, कोई भी कमी है, लंगड़ा है या कुछ है, तो उसके वजह से कुर्बानी उस जानवर की नहीं होगी। उन्हें मालूम ही नहीं होता और कुर्बानी करने के बाद इस खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं कि हमने भी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर लिया और हमारा वाजिब अदा हो गया। उन्हें ये नहीं मालूम कि कुर्बानी के लिए जानवर किस तरह का आना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ देखकर जानवर लेना चाहिए। और वो क्या करते हैं, इसी खुश फहमी में, इसी गलत फहमी में जानवर को कुर्बानी दे देते हैं और उनको लगता है कि भाई हमारी कुर्बानी क्या हो गई, कबूल हो गई, जबकि ऐसा नहीं हो। तो हालांकि उनके जिम्मा वाजिब की अदायगी बाकी रहती है। इसलिए कुर्बानी के अहकामात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी में पेश आने वाले मसाइल के मुतालिक शेख तरीक़े अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत उल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी ने क्या है तमाम बुक भी लिखी हैं, सफ़ा भी हैं, उन पर तमाम कुर्बानी के मसाइलों के बारे में बताया गया है। अब आगे बोलेंगे ईद कुर्बानी साल, यानी कि जो ईद है, तो ईद कुर्बान साल में सिर्फ एक ही बार आती है और बिलाशुबा ये दूरियां मिटाने और खुशियों का एक तरीके से खुशियां लाने की चीज़ है। जो अब ईद आती है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, बहुत से लोग हैं भैया जो नाइतफाकियाँ भी होती हैं दिलों में, तो वो भी दूर हो जाती हैं कि चलो आज तो ईद है, अरे यार छोड़ो, चलो उनके घर भी चलेंगे। तो क्या है, ईद क्या है, एक तरीके से खुशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो क्या है, हमें इस मतलब इसमें तमाम जहाँ के आलम जो भी रिश्तेदार जो भी वो फ़कीर है, मिस्कीन है, जो और भी जो लोग हैं गमगीन हैं, उन पर क्या करना चाहिए हमें भैया, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी परेशानियों को भी हमें हल करना चाहिए। उनके साथ ना खैर ख्वाही करनी चाहिए। उनको गोश्त जो होता है कुर्बानी का, वो उसका भी हिस्सा भाई उनमें लगाना चाहिए कि भाई ये हमें गरीबों को देना है, ये फ़कीरों को देना है, ये रिश्तेदारों का, इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उसमें हिस्से लगाने चाहिए। तो और ये सब चीज़ें क्या है, ये मुस्तहिब यानी कि सवाब का काम है। मतलब जब हमारे घर पे कुर्बानी हो तो हमें उसमें अलग अलग हिस्से लगाने चाहिए भाई, गरीबों के लिए, फ़कीरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तो जो बांटने वाले हैं, जो हमारे अजीज़ हैं उनके लिए, तो जो भी कुछ है हमें हर एक को कुर्बानी का गोश्त पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सवाब का काम है। अब देखें, अब आगे क्या बताया जा रहा है, आगे अब ये बताया जा रहा है, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई जो हम लोगों ने जो जानवर को कुर्बानी दी है कि उसका गोश्त हम कुछ खुद खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। देखिए, पहली बात तो क्या है कि भाई इसमें गरीब का हिस्सा ज़्यादा होता है, फ़कीर का हिस्सा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए नहीं रख सकते, हम अपने लिए भी थोड़ा सा रख सकते हैं, बल्कि हमें खुद खाना क्या है, मुस्तहिब है, यानी कि सवाब का काम है। और जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं और अमीर होते, लोग बोलते हैं उनके घर पे पहुंचा कर क्या करेंगे भाई, उनके घर तो वो अमीर हैं, ये है वो है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इससे क्या है, रिश्तेदारी बरकरार रहती है। भाई आप उन्हें देंगे तो भाई उनके अंदर भी इखलाक पैदा होगा आपके लिए। तो वही बताया जा रहा है कि भाई शख्स जो मालदार शख्स हो गया, फ़कीर को भी दे सकते हैं, खिला भी सकते हैं, बल्कि इसमें से थोड़ा सा खाना भी, मतलब जिसका जानवर है उसको खाना भी क्या है, मुस्तहिब है। बेहतर ये है कि गोश्त के 3 हिस्से करें। क्या करें?
بہترین طریقہ کیا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ جو ہے نا فقراء کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے دوست اور احباب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ کیا کرنا چاہیے ہمیں قربانی میں؟ 3 حصے کرنی چاہیے۔ 3 حصے کون کون سے کرنی چاہیے کہ ایک حصہ فقراء کو جو فقیر وغیرہ ہوتے ان کے لیے، اور ایک حصہ دوست ہو گئے اور احباب، ایک ہی حصے میں دوستوں کو بانٹنا، احبابوں کو، رشتہ داروں کو بانٹنا، اور تیسرے حصے میں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سارا گوشت کیا کیا، خود ہی رکھ لیا، اپنے گھر کسی کو نہیں بانٹا، تو تب بھی کیا ہے، تب بھی جو ہے کوئی گناہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حصے کرنا صرف کیا ہے، مطلب جیسے کہ مستحب ہے، یعنی کہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے، چاہیے تو سب اپنے استعمال میں بھی لے سکتے ہیں، اور چاہیے تو بھائی غریب غربوں کو دے دیں، یا سب جو ہے مساکین کو ہی دے دیں، وہ کیا ہے انسانوں کے خود کے اوپر ہے۔ لیکن ثواب کے کام کے لیے بھائی آج کل ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو ثواب میں پیچھے جو ہے کمی کیوں رہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی اپنے سے بھی زیادہ جو ہے ہم کیا کریں، بانٹ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ جو ہے غریبوں کو بانٹ دے، بھائی ان کی دعا ملے گی، اور کیا چاہیے، ثواب ملے گا، اور کیا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے آگے کی طرف کیا ہے، تھوڑی سی بات اور سن لیجئے کہ مگر بھلائی، مطلب جو ہماری بھلا ہے وہ کیا ہے کہ ان پر جو ہے ان ایام میں اپنے عزیز وقار دوست احباب فقیر فقراء مساکین کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ کیا کریں؟ اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ بھائی ہاں مانا کہ جو ہے گناہ نہیں ہے اب سارا گوشت رکھنا، لیکن بہترین طریقہ کیا ہے کہ بھائی غریبوں کو بانٹنا، دوستوں کو بانٹنا، احباب کو دینا، فقراء کو دینا، مساکین کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور قربانی کے گوشت میں سے گھر والوں کا حصہ نکال کر بقیہ حصہ فقراء مساکین کے لیے جو ہے متعین جو ہے مطلب فکس رکھنا کہ بھائی یہ ہم نے گھر کے لیے نکالے۔ اب یہ کیا ہے، یہ بانٹنے والوں کے لیے ہے، تاکہ لالچ جو ہے، کنجوسی اور جو بھی اور بھی چیز ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، جیسے بھائی بس اس میں دکھاوا نہیں شامل ہونا چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں صرف رب کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی بھی دکھاوا ہونا چاہیے۔ اب بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم نا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ ہم فقراء کے لیے سوچ لیں، مطلب جتنے بھی غریب آتے ہیں جو بھی سب کچھ اسی میں ہی آ جائے، دوسرا حصہ ہمارے گھر وہ احباب کے لیے ہو گیا، دوستوں کے لیے ہو گیا، رشتہ داروں کے لیے ہو گیا، اور تیسرا کیا ہے بھائی، تیسرا یہ ہے بھائی اپنے گھر کے لیے رکھ لیں۔ اب چاہے اگر پورا رکھنا چاہیں تو پورا بھی جو ہے اپنے گھر کے لیے ہی رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ پورا بانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ کیا ہے کہ بھائی ہر ایک کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہے ارے یہ لو ہماری طرف سے گوشت 1 کلو گوشت ہم نے سب جگہ 1 کلو گوشت بانٹ دیا، یہ تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تکبر آ گیا کسی کام کا نہیں ہے، کسی بھی کام کا نہیں ہے، تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے یہاں تک ہے، باقی ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔